اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کہ جو کہ ایک ہدایت والی کتاب ہے، خدا کی جانب سے بندگان خدا کے اوپر ایک خاص رحمت ہے۔ یہ قرآن ہمیں بہت زیادہ پکارتا دکھائی دیتا ہے اس جانب کہ انسان قرآن کے اوپر تدبر کرے، انسان قرآن کے اوپر سوچے، اس کے الفاظ میں غور و فکر کرے، دیکھیں کہ اس کے الفاظ انسان کو کس جانب پکار رہے ہیں، اس جانب انسان توجہ کرے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو خود قرآن کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جو ہمیشہ انسان کو اس جانب پکارتی ہیں کہ انسان سوچے قرآن کے اوپر۔ مثال کے طور پر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ یہ لوگ کیوں قرآن کے اوپر نہیں تدبر کرتے؟ افلا یتدبرون، کہ کیا قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، یا ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگ گئے ہیں، یعنی اس کی آیات کے اوپر تدبر کون نہیں کر رہا؟ وہ کہ جس کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو زبان عربی کے اندر کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ لعلکم تعقلون، کہ شاید تم لوگ سوچ سکو، سمجھ سکو، اس کے بارے میں غور و فکر کر سکو۔ تو قرآن ان عنوانات میں سے جن کی جانب بہت زیادہ ابھارتا ہے، وہ عنوان یہ کہ تدبر کرے، انسان سوچے سمجھے فکر کرے قرآن کے اوپر۔ لیکن ایک جانب ہمارے پاس ایک اور چیز موجود ہے کہ جب بھی ہمیں کسی عنوان کی جانب خدا پکارتا ہے، دین کسی عنوان کے اوپر، کسی ٹاپک کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ابھارتا ہے، کسی ٹاپک کو ہمارے اوپر واجب کرتا ہے، تو ہمیشہ اس ٹاپک کو ایسے ہی نہیں لے لیتے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دین کہتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، دین کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو واقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو انسان بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دے؟ نہیں، نماز کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس ٹاپک کے اوپر تمام آیات کو، صرف ایک آیت نہیں، پھر تمام روایات کو، ایک روایت نہیں، ان سب کو دیکھ کے اس کے قواعد و ضوابط کو نکالنا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس عنوان کے اوپر ہم کام کریں گے۔ یا مثال کے طور پہ دین جہاد کی جانب پکارتا ہے، کتنی آیات ہیں ہمارے پاس جو جہاد کے بارے میں ہیں، جہاد کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان جہاد کی آیت پڑھے تو گھر سے جو ہے وہ کل نکل جائے اور گن لے کے اور جو گلی میں فائرنگ کر رہا ہو جہاد کے نام پہ۔ تو جہاں جہاد ہے تو وہاں اس کا کچھ عنوان بھی ہوگا، وہاں طریقہ کار ہوگا اس کا۔ روزہ ہے تو روزے کی آیت اگر رات میں پڑھی، اس کا مطلب نہیں ہے رات میں ہی روزہ رکھ لیں گے، انتظار کریں گے اگلی صبح کا، تاکہ جو ہے وہ اس کے قاعدہ اور شرائط پوری ہو سکے، جس کے بعد روزہ رکھیں۔ تو انہی میں سے ایک عنوان کیا ہے ہمارے پاس کہ انسان جو ہے وہ تدبر کرے قرآن کے اندر۔ لیکن اب جب یہ کہا گیا تدبر کرے قرآن کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے، یا نہیں ہیں؟ اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، جیسے اپنی دل چاہے ویسے کرے، تو ایسا نہیں لگتا ہمیں۔ اس کا غرض کیا ہے بنیادی طور پہ اس تدبر کا، اس سوچ کا، اس فکر کا؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے خدا کیا چاہتا ہے۔ اب ہم اس جانب جا رہے ہیں کہ اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھ کے قرآن پہ تدبر کریں، تاکہ یہ تدبر جو ہے وہ اس ایریے میں نہ جائے کہ جس ایریے کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے کئی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہی قرآن ہے جس سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اس ایریے میں نہ جائیں اور صحیح ڈائریکشن میں چلیں، اس کے لیے ہمیں قواعد و ضوابط جاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب اس کا قرآن ہمیں خود اشارہ کرتا ہے، اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلا مقصد کیا ہے اس سے، اس عنوان کا مقصد کیا ہے، اس ٹاپک کا جو ہے وہ ہدف اور غایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس سفر کو طے کرنے میں اور اس چیز کو جاننے میں کہ خدا کیا چاہتا ہے کچھ مشکلات ہیں، اور اس میں پہلی مشکل کیا ہے کہ ہمارے پاس بس یہ الفاظ ہیں، حتیٰ ان الفاظ کو سنانے والا رسول بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ فقط اور فقط یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔
پھر اب جب ہم ان الفاظ کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو قرآن خود یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے تمام الفاظ ایک لیول پہ نہیں ہیں، بلکہ ان الفاظ کے درمیان، اس کی آیات کے درمیان فرق ہے. ہر آیت سمجھنے کے اعتبار سے اس کے درمیان فرق دکھائی دے گا. اور وہ کس انداز میں؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7 کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں، یعنی جن کی دلالت، جن کا بیان بالکل واضح ہے، جس میں انسان کو پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کہہ رہی ہے آیت. محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، یہ وہ ہیں کہ جو ام کتاب ہیں. اب اس کی تفسیر میں ایک طویل کلام ہے کہ ام کتاب سے کیا مراد ہے. بعض ایک نے کہا کہ ام کتاب سے مراد یہ کہ اس کی جانب جو ہے باقی آیات کو پلٹایا جائے گا سمجھنے کے لیے. دوسرا کیا بیان کیا؟ وہ اخر متشابہات، دوسری کیا ہیں؟ جو متشابہات ہیں، جن کے اندر ایک قسم کا ڈاؤٹ ہے، جو اپنے معنی کو، اپنی بات کو پہنچانے میں بہت کلیئر نہیں ہے. انسان اس کو آیت کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا. دوسری یہ مشکل ہے ہمارے پاس. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اب جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جن آیات کے اندر تشابہ ہے، جن آیات کے اندر ڈاؤٹ ہے، جن کے الفاظ خود واضح نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ واضح نہیں ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن جن کے دلوں میں میل ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. پھر اب ہم کیا کریں؟ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جو ہے آیات متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، یہ چاہتے ہیں کہ فتنے کو خریدیں اور فتنے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تعویل کا سودا کریں. لہٰذا کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ ان آیات کے پیچھے جن کے اندر ڈاؤٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. پھر بیان کیا وما یعلم تعویلہ، لیکن قرآن کی تعویل نہیں جانتا سوائے کس کے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور اس کے جو اللہ کے، اور اس کے جو علم کے اندر راسخ ہے، جو علم کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، جس کے قدم جو ہے ان کے اندر گڑے ہوئے ہیں. یقولون آمنا باللہ، آمنا بہ، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. کل من عند ربنا، جو کچھ ہمارے رب کے پاس ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. تو قرآن نے خود واضح طور پہ کلیئر کٹ طریقے سے ہمیں بتایا کہ اس کی تمام آیات برابر نہیں ہیں. اب اس مشکل کو مزید انداز سے، بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے سامعین کے سامنے جب اس بات کو پیش کر سکیں کہ کس انداز سے قرآن کے اندر مختلف لیولز ہیں، اور جب ہم اس وادی میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو اچھا صرف قرآن سے مختص نہیں ہے، یہ چیز ہمیں روایات کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. یہی چیز ہمیں نارمل عوام میں جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی دکھائی دیتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو یا تو جن الفاظ کو اس نے استعمال کیا ہے وہ اپنے بات کو سمجھانے میں بالکل واضح ہیں، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ظاہر، یعنی الفاظ اصطلاح میں ظاہر کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی بالکل واضح ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل اور درپیشی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ بھائی کیا بات کہہ رہے ہیں. تو بعض ایک الفاظ اس قسم کے ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو اپنے، یا وہ جملے ہوتے ہیں کہ جو بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی مشکل ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. یہی چیز ہمیں قرآن کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. بعض ایک الفاظ وہ ہیں کہ جو اپنی بات کو بہت کلیئر کٹ طریقے سے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی مشکل کے پہنچا رہے ہیں. بعض ایک آیات ایسی ہیں، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے. تو یہ اپنے بات کو پہنچانے میں، اپنے جو اس کے اندر معنی ہے اس کو ادا کرنے میں بہت واضح ہے. اس کے اندر کوئی قسم کا شبہ نہیں ہے، بہت واضح طریقے سے بات پہنچ رہی ہے وہ اللہ ایک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں مشکل ہو، جو شخص بھی عربی جانتا ہے وہ آرام سے اس کو سمجھ جائے گا. لیکن اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کے مقابل میں وہ آیات ہیں کہ جو اپنے معنی کو پہنچانے میں بہت واضح نہیں ہیں، اور ان آیات کو ہم کہتے ہیں مجملات، یعنی اور جس قرآن کے الفاظ میں متشابہات.
جن سے حتیٰ وہ شخص کہ جو عربی کو جانتا ہے، عربی کے قواعد کو جانتا ہے، وہ شخص کہ جو تمام ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ بھی ان آیت سے معنی نہیں سمجھ پائے گا۔ مثال کے طور پہ کیا؟ الف لام میم پوری قرآن کی آیت ہے، اب کوئی مفسر، کوئی ادیب جو عربی سے واقف ہے، عربی کے قواعد سے واقف ہے، لغت سے واقف ہے، آ کے بیان کرے معنی کیا ہے اس کا۔ عقل انسان کی حیران ہے اس موقع پہ، یعنی انسان اب یہاں پہ نہیں سمجھ پائے گا کہ معنی کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے آیت؟ ان آیت میں سے ہے کہ جو اپنے معنی کو، اپنی دلالت کو واضح طریقے سے نہیں پہنچا رہی۔ اچھا، پھر یہ جو مشکل ہے کہ آیت اپنے معنی کو نہیں پہنچا پا رہی، اس کے اندر بھی دو باتیں ہیں۔ بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ خود اس کا معنی ہی واضح نہیں ہوتا، یعنی الف لام میم لفظ کا معنی واضح نہیں ہے، تو انسان کس طریقے سے جو ہے وہ اس سے آگے کوئی ترجمہ کرے، اس کے آگے کوئی تفسیر کرے۔ خود الفاظ ہی کیا کہہ رہے ہیں، خدا نے اس طریقے سے رکھے ہیں کہ ایک راز الہی ہے۔ بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے۔ بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو واضح ہیں، لیکن اس الفاظ کا مصداق کیا ہے، یہ الفاظ کس پہ منطبق ہوتا ہے، اس الفاظ سے مراد کیا ہے، یہ واضح نہیں ہوتا، اور اس پہ کئی احتمالات ہوتے ہیں اور کئی جو ہے وہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور کسی بھی پاسبلٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا قرینہ نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے ہم طے کر سکیں کہ خدا کی مراد یہ پاسبلٹی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ فجر، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، یہ محرم کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے 10 راتوں سے؟ نہیں معلوم ہمیں۔ تو الفاظ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ 10 کا معنی بھی واضح ہے، 10 کا معنی بھی واضح ہے، لیال کا معنی بھی واضح ہے، لغت میں بھی واضح ہے، ہر جگہ واضح ہے، لیکن ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں یہ نہیں معلوم۔ تو اجمال اور مشکل بعض اوقات خود لفظ کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لیکن اس لفظ کے اندر جو پاسبلٹیز ہے معنی کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہوتا کسی پاسبلٹی کو سمجھنے کے لیے۔ اب اگر سامعین کی توجہ اس لمحے تک واضح ہے تو یہاں سے جو قرآن کے تدبر جو ہمارا بیسک عنوان اس وقت ہے، اور قرآن کو فہم قرآن کے اندر جو سب سے پہلی ہمارے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر بالرائے نہ ہو، یعنی انسان قرآن کے معنی کو اپنی مرضی سے بیان نہ کر رہا ہو۔ لہٰذا اور خود یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن نے بھی جس کو حرام کہا، اور ہمیں روایات بھی دکھائی دیتی ہیں جو اس کی شدت سے مذمت بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی روایت کہ من فسر القرآن برأیہ فقد افترى علی اللہ الکذب، کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی، اپنی مرضی سے کی، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے اوپر بہتان باندھا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، یعنی ایک بات جو اللہ نے نہیں کہی تھی اللہ سے منسوب کر دی۔ صحیح ہے؟ تو یہ بہت یعنی ایک ایسی چیز کہ جو آپ کو نہیں پتہ، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مراد یہ ہے، تو یہ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ یا اسی طریقے سے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی جیب سے کرے، اپنے پاس سے کرے، اپنی رائے سے کرے، میرا دل یہ کہتا ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے، نہ کوئی روایت کی دلیل ہے، نہ کوئی قرآن سے دلیل ہے، بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت کا اس کا معنی یہ ہے، 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ فلانی 10 راتیں ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہ یہ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم قرار دیا، اتنا جو ہے وہ سخت معاملہ ہے۔ یا قرآن خود کہتا ہے سورہ مبارکہ اعراف کے اندر آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ، تمام وہ چیزیں بیان کی کہ خدا نے کیا کیا حرام کیا ہے، اس کے بعد ما لم ينزل به سلطانہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ نے فواحش کو حرام کیا، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو اسم ہے، تمام چیزوں کو حرام کیا، اور کس چیز کو حرام قرار دیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ چیزیں کہو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، جس چیز کو تمہیں علم نہیں ہے اللہ سے اس چیز کی نسبت دو۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ خدا خود کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ لہٰذا تفسیر بالرائے کا معنی کیا ہوا؟ تفسیر بالرائے کا معنی یہ ہو گیا کہ انسان، اب اس کے مختلف موارد ہیں۔ پہلا مورد کیا ہے اس کا معنی؟ پہلا وہ مصداق، پہلا وہ موقع کہ جہاں انسان تفسیر بالرائے کرتا ہے، وہ کیا ہوا؟ وہ موقع ہوا کہ جہاں ایک لفظ اپنے معنی کو، قرآن کا کوئی لفظ ہے جو اپنی بات کو واضح طریقے سے نہیں پہنچا رہا، اور انسان اپنی جیب سے، اپنی مرضی سے کہہ کے خدا کی یہاں پہ مراد یہ ہے۔ مثال کے طور پہ الف لام میم، ہمیں نہیں پتہ کہ اس الف لام میم سے مراد کیا ہے، تو اس موقع پہ انسان آ کے کہے کہ الف لام میم سے مراد فلانی چیز ہے، صحیح ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تفسیر بالرائے، یعنی ایک ایسی بات خدا سے منسوب کرنا کہ جو جس کا علم نہیں تھا، جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، کہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے اور کہتے تھے خدا نے یہ کہا ہے، جبکہ خدا نے یہ بات نہیں کہی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری چیز تفسیر بالرائے کیا ہو جائے گی کہ جہاں آیت کے اندر، قرآن کی کسی آیت کے اندر ایک سے زیادہ احتمالات ہیں، ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے، اور انسان آ کے کیا کرے؟ انسان آنے کے بعد قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہے کہ اس سے مراد فلانی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ یہی سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو قرآن کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ 10 راتیں کیا ہیں، کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے ذریعے سے ان آیت کے اندر ہم سمجھ سکیں گے 10 راتوں سے مراد کیا ہے۔ تو اس موقع پہ انسان بغیر ان کے پاس گئے کہ جن کے پاس خدا کہتا ہے کہ والراسخون فی العلم، اس کتاب کا علم موجود ہے، رسول کی احادیث کے پاس جائے بغیر انسان کیا کرے؟ اپنی مرضی سے کہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دلیل کے طور پہ روایت موجود ہو، نہ قرآن کی اپنی آیت موجود ہو، صرف اپنی ذہن کی اختراع ہو، اپنا ذہن کا خیال ہو، اور اس میں بڑے جازم انداز سے کہہ کے خدا یہ کہتا ہے، تو یہ کیا مورد ہو جائے گا؟ یہ بھی تفسیر بالرائے کا مورد ہو جائے گا، کہ جس سے بچنے کا کہا گیا، جس کو خدا نے حرام قرار دیا، کہ جو کرنے والا اپنے آپ کو آتش جہنم میں قرار دیتا ہے۔ یہاں تک اگر بات واضح ہو، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا بڑھتا ہے؟ اگلا مرحلہ کہ قرآن کی تمام آیات جو ہیں وہ ایک مرحلے پہ نہیں ہیں، بلکہ بعض ایک آیات ہیں جو ناسخ ہیں، بعض ایک آیات ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی بعض ایک آیات ایسی ہیں کہ جو قرآن کی وہ حکم جو قرآن کے اندر ثابت تھا، اس حکم کو آ کے نلیفائی کرتی ہیں اور نیا حکم بیان کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس قسم کی بھی مشکلات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ کریں تو خلاصہ گفتگو یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کے اندر تدبر کرنا ہے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے، قرآن کے اندر سمجھنا ہے۔ یہ کام ہے جو بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے ہمیں 2 طریقے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بس ایک آیت آ گئی آپ کے سامنے، اور اس آیت کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی حکم جو ہے، جو بھی حکم نکلتا ہے اس سے نکال لیجئے، بھلے آیت واضح نہ ہو، اپنی ذہن سے حکم لگا دیں گے، بھلے اس کی جو ہے وہ اگلی آیت اور دوسری آیت نہ کہ اس آیت کو جو ہے وہ نلیفائی کر دیا ہو، اس آیت کے حکم کو ختم کر دیا ہو، یا اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے ایک پارٹ کو آ کے جو ہے وہ کسی حدیث نہ کے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے بھی ہمارے پاس مشکلات موجود ہیں کہ کوئی آیات ہیں لیکن ان آیات کے مقابل میں بعض ایک روایات موجود ہیں جو اس آیت کے حکم کو کہ ایک پارٹ کو آ کے روک دیتی ہیں، کہتی ہیں بھئی یہ حکم یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ۔ تو ایسی بھی ہمارے پاس آیات اس طریقے سے ہی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا۔ اب جو ہے وہ اس آیت کو دیکھیں تو چاہے بوڑھا ہے، چاہے مریض ہے، چاہے بچہ ہے، جو بھی اہل ایمان ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن ہم باقی آیات کو دیکھیں تو اس کے اس اطلاق کو، جس کو اصطلاح میں اطلاق کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اس بڑے حکم کو آ کے کسی حد تک کاٹ دیتی ہیں۔ یا بعض روایات دیکھیں جو بیان کرتی ہیں نہیں فلانا شخص اگر مریض ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے،
جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ ہے۔ تو ہم کسی بھی ٹاپک کے اندر، کسی بھی چیپٹر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کو لیں اور اس سے ایک حکم نکال لیں، نہیں، ہمیں اس چیپٹر کے اندر، اس ٹاپک کے اندر آیت کو لے کے اس چیپٹر کے مطابق، اس ٹاپک کے مطابق باقی تمام آیات کو دیکھنا پڑے گا، پھر تمام روایات کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم کسی مرحلے پہ آ کے کسی چیز کا حکم نکال سکتے ہیں، جو کام ہمارے مجتہدین کرتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر اپنی گفتگو کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ قرآن پہ تدبر کرنا ہے، یہ بات واضح ہے، دین اس کی جانب ابھارتا ہے، قرآن بھی ابھارتا ہے، آیات ہیں جو ہمارے پاس ابھارتی ہیں، لیکن اس تدبر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہی فوراً اس سے حکم نکال لے، اور پھر خاص طور پہ وہ کہ جو اصلاً عربی بھی نہیں جانتے، کیونکہ جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے، وہ تو اصل میں ترجمے کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے۔ عربی تو اس کو ہمیں آتی نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے کی اکثر افراد ہیں جن کو عربی نہیں آتی، تو ان کا غور و فکر کس کے اوپر ہے؟ قرآن کی آیات کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آیات کے ترجمے کے اوپر ہے۔ تو قرآن کے اس کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، البتہ یہ کہ اس سے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ حکم نکال لیں اور حتمی رائے قائم کر لیں قرآن کی کسی آیت کو آپ کے سامنے آئے، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا حکم نکالنے میں جلدی نہ کریں۔ بس ہمیں یہاں پہ دو جو ہے وہ طریقہ کار دکھائی دیتے ہیں، مشکلات جو آپ کے سامنے پیش کی اس کی نظر میں۔ ایک وہ کہ جو اصلاً سمجھتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل ہمارے فہم سے ماورا ہے، تو جو کم از کم جو عربی جانتا ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے، قرآن ایک حد تک سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ کیا ہے جو کہتا ہے مکمل طور پہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا اور خود قرآن کافی ہے کس کے لیے؟ احکامات کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیات جیسا پیش کیا ناسخ ہوتی ہیں، منسوخ ہوتی ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو آ کے اس کے مصادیق کو بیان کرتی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا معنی ہی واضح نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان قرآن پڑھے، اس میں تفکر کرے، لیکن اس سے حکم نکالنے کے اندر جلدی نہ کرے، قرآن سے حتمی رائے قائم کرنے کے اندر جو ہے وہ جلدی نہ کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس موضوع کے بارے میں تمام آیات کو دیکھے، اس موضوع کے بارے میں تمام روایات کو دیکھے، اس کے بعد جو ہے حتمی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو بنیادی ادوات جس کے پاس ہوں، اور جس میں سے پہلا جو آلہ ہے وہ ہے کہ عربی زبان پہ اس کو کمانڈ ہو، اور جو کہ ہماری کیفیت اس طریقے سے نہیں ہے، اور یہ وہ کام ہے جو مجتہدین اس طریقے سے کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر پڑھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔